مختصر تعارف بحضور حجت الاسلام مولانا حسین تحنوی۔ آپ جون 1340 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق نیشا پور سے ہے۔ آپ کی شادی 23 سال کی عمر میں ہوئی۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا۔ آپ بچپن ہی سے اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے رہے، اور اس وقت آپ کا تخصص اور مہارت گھریلو مسائل اور مسائل خانوادگی سے ہے۔ ایران کے اکثر چینلز پر مختلف اوقات میں ہفتے وار دروس و تدریس کا سلسلہ گلبرگ، راہ روشن اور کارشناس کے نام سے جاری ہے۔ بالخصوص معارف قرآن چینل پر بھی آپ کے لیکچرز باقاعدگی سے نشر کیے جاتے ہیں۔ ان پروگرامز میں گلبرگ کو کافی پذیرائی حاصل ہے، اور اس پروگرام کو لائیو نشر کیا جاتا ہے، اور اکثر ٹیلی ویژن دیکھنے والے نوجوان آپ کو بہت پسندیدگی سے دیکھتے اور سنتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ آپ کی گفتگو سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آقا دہنوی کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی کافی شہرت حاصل ہے، اور مندرجہ بالا موضوعات پر اب تک آپ کی 7 کتابیں آ چکی ہیں۔ اے علوی دلہا اور فاطمی دلہنوں، صرف خدا اور اس کی اطاعت کی انجام دہی کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو، اور خدائے مہربان کی بہشت بری تک ایک دوسرے کے ہم سفر بنو۔ یاد رکھو، اسلامی ماحول کی پاسداری لوگوں کی پسند کی تابع نہیں، پیار محبت اور اطاعت خدا کی بنیادوں پر گھر کی تعمیر کا۔ مودت یعنی عمیق اور گہرا عشق، نشاط و تراوت، زندگی کے خوبصورت ہنگامے اور یادگار لمحات، دراصل محبت خدا کا بحر بے کراں ہے۔ خدائے مہربان نے اپنے حکیمانہ ارادے سے آسمانی عشق کی آتش کی چنگاری کو اس نئے شادی شدہ جوڑے میں رکھا ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے وجود اور دل کے آئینے میں خدائے لطیف کی آیات لطف و جمال میں سے ایک آیت و نشانی کا مشاہدہ کریں۔ مگر ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس رشتے اور بندھن کی قدر کریں اور پوری ہنرمندی کے ساتھ اس کی حفاظت کریں۔ تقویٰ اور اطاعت خدا میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور خدا کے عطا کردہ سرمایہ عشق کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے آغاز کے لیے تیار ہو جائیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز شادی کے معاملے میں اہم ہے وہ شادی کے لیے مشورہ کرنا ہے۔ بہت سی جگہوں پر اگر انسان مشورہ کرے ممکن ہے اسے نقصان پہنچے، مگر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بار بڑا ہی نقصان ہو۔ مثلا آپ مکان خریدنے کے لیے مشورہ نہ کریں، ٹھیک ہے ممکن ہے کہ 4 یا 5 لاکھ کا نقصان کر بیٹھیں، مگر کوئی بھی بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ یا مثلا انسان نے گھر لے لیا بغیر مشورے کے، تو اب گھر اتنا ویلیو والا نہ تھا، قیمت اس کی کچھ خاص بڑھنے والی نہیں ہے۔ جگہ کی وجہ سے تو چیز ہے، خیر یہ بھی کوئی اتنا بڑا بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا گاڑی خریدنے میں تو انسان مشورہ نہیں کرتا، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، مگر شادی کا معاملہ عزیزان گرامی بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس وجود مقدس سے حضرت رسول خدا سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا رسول خدا روایتی داریم، آقا فرمودن المشاورة حصن من الندامة و امن من الملامة. یعنی اگر کسی مشاوره بکنه این یک دژ محکم از پشیمانی است. یعنی اگر کوئی مشورہ کرتا ہے تو یہ ایک پشیمانی سے بچانے والا مضبوط قلعہ ہے، پچھتاوا نہیں ہوگا اسے۔ لہٰذا ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے شادی سے پہلے۔ اور ہم عام طور پر شادی کے لیے مشورہ کرنے کے بارے میں یہ صلاح دیتے ہیں کہ آپ شادی سے پہلے مشورہ کریں، کچھ معلومات حاصل کر لیں شادی سے پہلے، اور پھر اگر جیسا کہ انتظار کرتی ہیں خواتین، جیسا کہ فطری چیز ہے کہ رشتے کا انتظار کرنا چاہیے،
ہمارے دین کی سنت کے تحت کہ عورت کی تکریم کرنی چاہیے. عورت ناز نخرے والی ہوتی ہے اور مرد خواہش مند ہوتا ہے. اور اگر کوئی صاحب جو رشتہ لے کر جا رہے ہیں یا کوئی خاتون ہیں کہ جن کے لیے کوئی صاحب آ رہے ہیں رشتہ مانگنے کے لیے، تو فطری طور پر ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھتے ہیں، تو وہاں یہ چیز بہت ہی اہم ہے کہ پھر دوبارہ مشورہ کریں، کیونکہ دیکھنے سے پہلے تک بہت سی چیزیں پتہ ہی نہیں تھیں، بہت سے سوال اٹھے ہی نہیں ہوتے، مگر جب سامنے دیکھتے ہیں تو سوالات اٹھنے لگتے ہیں. تو وہاں بھی ایک بہت اہم جگہ ہوتی ہے جہاں انسان کو لازماً مشورہ کرنا چاہیے. آپ لوگ خود تو شادی شدہ ہیں، لیکن آپ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے کچھ بتائیں، تو ہمارے پاس واضح احکامات ہیں کہ بچوں کی شادیوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ازدواج فرزندانتون باید بکوشید و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. این والله واسع علیم. دیگه آیه معروفی هست، آیه نور 32. یہ ایک مشہور و معروف آیت ہے، سورہ نور آیت نمبر 32. بچوں کی شادی کرنے کا کھلا حکم ہے اور والدین کو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے. شادی کی ضرورت کے بارے میں پھر ہمارے پاس وجود مقدس حضرت آقا رسول اللہ سے روایت ہے. از وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا روایتی داریم اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم. دستور دادن که ازدواج کنید. یہاں حکم ملتا ہے کہ شادی کرو کہ یہ روزی بڑھاتا ہے، تمہارا رزق بڑھ جائے گا، تو حکم ہے کہ شادی کرو. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں فرمودن یه جای دیگه من احب ان یلقی الله طاهرا مطهرا فلیلقه بزوجتين. اگر انسان میخواد خدا رو طاهر و مطهر ملاقات کنه بره ازدواج کنه. بس ضرورت داره ازدواج. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ طاہر و مطہر ملاقات کرے اللہ سے تو وہ جائے شادی کرے، لہٰذا شادی ضروری ہے. یہ میں نے ان لوگوں کے لیے عرض کیا ہے کہ خدا نخواستہ جن کے ذہن مبارک میں شادی نہ کرنے کی فکر ہے یا وہ اس معاملے میں شدت سے کام لے رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ خدا نخواستہ اپنی شادی کا موقع گنوا دیں اور بعد میں ان کے لیے شادی کرنے کے امکانات نہ ہوں. اب میں شادی کی عمر کے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں کیونکہ وہاں بہت کچھ عرض کرنا ہے، اور اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں، نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جو ابھی اس محفل میں موجود ہوں اور کنوارے ہوں، اور اگر ان کے سامنے جسارت شمار نہ ہوں تو عرض کروں. رسول اللہ نے فرمایا جسارت بهشون نباشه. رسول خدا فرمودن شرار امتی عزابها. شرورترین آدمای امت من عزابن. این جوانهای عزبن، یعنی اینایی که ازدواج نمیکنن. میری امت کے سب سے برے لوگ کنوارے لوگ ہیں، یعنی عزب نوجوان ہیں، یعنی وہ لوگ جو شادی نہیں کرتے. بہرحال آپ نے یہاں شدت کے ساتھ فرمایا. نوجوان اس پر غور کریں جن لوگوں نے شادی نہیں کی اور کرنا بھی نہیں چاہتے. اس موضوع پر گفتگو بہت ہے، مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیجیے. شادی کے فوائد کے بارے میں بہت سوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور قابو کرنے کے لیے ہے، اور اس کا بس یہی فائدہ ہے. مگر عرض کروں خواتین و حضرات، ایسا بالکل نہیں ہے. شادی کے فوائد بے حساب ہیں. یہاں ٹھیک ہے یہ بہت اہم فائدہ کہلا سکتا ہے، مگر صرف یہی ایک فائدہ نہیں ہے. کیا ہیں اس کے فائدے؟ انسان پابند ہو جاتا ہے. واقعاً ایک کنوارا شخص اتنا بندھا ہوا اور ذمہ دار نہیں ہوتا. شادی کے بعد اب آدمی پابند ہو جاتا ہے. آپ ایسے لوگ بہت کم پائیں گے. کیوں نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، اس کی بھی توجہ ہونی چاہیے. اس میں بھی نفسیاتی نکات ہوتے ہیں. اگر کسی نوجوان نے شادی کر لی، اس کے بعد وہ غیر وفادار اور آزاد ہو گیا، مثلا اب دوستیاں کرنے لگا لڑکیوں سے شادی کے بعد، تو اس میں ایک نفسیاتی نقطہ ہے. یہ عام طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو شادی سے پہلے ان کے والد صاحب کہتے تھے بیٹا لڑکیوں سے دوستی کرنا اچھا نہیں، اور میں ہوں نا تمہارا دوست، اور شادی سے پہلے لڑکیوں سے انہیں دوستیاں نہیں کرنے دیں. اب صاحب کی شادی ہوئی اور ان کی بیگم کو شوہر 10 منٹ کے لیے بھی گھر میں نہیں ملتے، وہ دوستیاں کرنے جا رہے ہیں. یہ سب باتیں نفسیاتی پہلو بھی رکھتی ہیں. تمام تر وہ مشکلات جو ایک مرد یا عورت اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، یہ ذرا سے مشورے سے ختم ہو سکتی ہیں. واقعاً بعض اوقات جب میں بھائیوں یا بہنوں کو کچھ بتاتا ہوں تو وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ 20 سال سے اسے اپنے شوہر کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش تھا، جس کی وجہ ایک بہت ہی چھوٹا سا نقطہ تھا جو قابل علاج تھا، اور وہ اس سے غافل تھے. بعض اوقات یہ ایک نفسیاتی چیک اپ سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کی گہری جڑیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ جان لیجئے کہ مرد اور عورت دونوں ہی بن جاتے ہیں. ان کی احساس ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یہ شادی کا ایک فائدہ ہے، اور انسان کی شخصیت کی تکمیل اور رشد کا باعث بھی بنتی ہے شادی. عام طور پر سب کا ایسا معاملہ نہیں ہے، البتہ معمولی طور پر انسان شادی کر کے زیادہ صاحب شخصیت ہو جاتا ہے. اس کی شخصیت بہتر ہو جاتی ہے، اس کے طور طریقے، چلنا پھرنا، تمام حرکتیں بہت بدل جاتی ہیں، اور اس کے سکون. البتہ یہاں پر خیلی فرق میکنه. و بعد آرامش. البته اینجا لتسکنوا الیها یک نکته ظریفی داره که خوبه من عرض بکنم که مرد در دامن زن به آرامش میرسه. اینجا نشون میده نقش خانم ها خیلی مهمه،
چون لتسکنوا الیها هست. ایک باریک سا نقطہ ہے جسے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرد کو عورت کے دامن میں سکون ملتا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ خواتین کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ لتسکنوا الیہا ہے، شادی کرو تاکہ عورت کے دامن میں مرد کو سکون اور آرام ملے۔ البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف عورت بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہونا چاہیے، مگر خواتین کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ بہت سو کو شادی کے معاملے میں وسوسہ ہوتا ہے، یہ میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بہت خطرناک ہے، خاص طور پر خواتین کے معاملے میں افسوس کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ نظر آتا ہے ہمیں۔ اگر مالی اقتصادی مشکلات کا خوف ہے تو یہ ڈر عموماً مرد حضرات کو لاحق ہوتا ہے جو خواتین شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کبھی اس کی جڑ نفسیاتی مسائل سے ملتی ہے اور کبھی بڑی توقعات کی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس نے کوئی مقام یا جگہ بنا لی ہے اپنی، اور مثلاً تنخواہ زیادہ ہے لڑکی کی وغیرہ وغیرہ، تو رشتوں کو ٹھکرا دیتی ہے اور موقع گنوا رہی ہوتی ہے، اور پھر بڑی دیر سے ہوش آتا ہے کہ جناب اب میری عمر 28 سال ہو گئی ہے یا 30 سال ہو گئی ہے اور کوئی رشتہ نہیں آتا، اور وہ موقع اور وہ مہلت بھی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ بعض معاملات میں نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، مثلاً اس کا باپ گھر میں ایک شدت پسند آدمی تھا، مسلسل اس کی والدہ کو مارتا تھا، گالی دیتا تھا، ہر وقت کا چڑچڑاپن تھا، تھپڑ مارتا تھا یا روک ٹوک والا آدمی تھا۔ اس لڑکی کا باپ ایک ایسا آدمی تھا تو یہ لڑکی مردوں سے ہی چڑھنے لگ گئی۔ اب اس وقت اسے شاید خود بھی وجہ معلوم نہ ہو، مگر وہ کہتی ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمام مرد حضرات ایسے ہی شدت پسند ہوتے ہیں، تو یہ مردوں سے ڈرنے لگ گئی۔ اور ہم نے بعض کیس دیکھے بھی ہیں کہ ایسی لڑکی کی اس کے ماں باپ نے زبردستی شادی کر دی تو وہ زندگی بھر اپنے شوہر کی نسبت لاؤبالی رہی اور سرد مزاج رہی۔ اب یہ اپنے شوہر سے تعلقات برقرار نہیں کر سکتی، یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تو ایسے معاملات میں مشورہ دینے والا یا والی اس لڑکی سے یا خاتون سے گفتگو کر کے یہ مسئلہ بڑی آسانی سے ختم کر سکتے ہیں کہ وہ ہنسی خوشی شادی کے لیے تیار ہو جائے، مگر بعض اوقات مالی اقتصادی مشکلات کا خوف ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ بھی مرد حضرات میں زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے ایک روایت ملی اور آپ سب نے سنی بھی ہوگی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مادی مشکلات کے ڈر سے شادی نہ کرے تو اس نے امام صادق علیه السلام که آقا فرمودن اگر کسی از ترس مسائل مادی ازدواج نکنه این فقط اساء بالله ظن، به خدا سوء ظن برده، به خدا بدگمانه. خیلی بده آدم به خدا گمان بد ببره. خدایی که شما رو الان تأمین کرده و میتونه تأمین بکنه، یعنی نقص داره، خداوند نمیتونه بعدا شما رو تأمین بکنه. اس نے خدا پر سوء ظن کیا ہے، اس نے خدا پر بدگمانی کی ہے، اور یہ بہت بری بات ہے کہ بندہ اپنے خدا پر بدگمانی کرے کہ جس خدا نے لوگوں کو پالنے کا انتظام کیا ہوا ہے اور کھلا رہا ہے، کیا وہ بعد میں تم لوگوں کو نہیں کھلا سکتا کہ تم لوگ اب دو ہو گئے ہو؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ پال سکتا ہے۔ شادی میں وسوسہ خطرناک ہے، مرد حضرات اپنا سکون گنوا دیتے ہیں اور خوشیاں کھو دیتے ہیں، اور خواتین موقع گنوا دیتی ہیں۔ البتہ شادی میں وسوسہ غلط ہے اور جلدی بھی غلط ہے، بعض افراد جلد بازی سے کام لیتے ہیں، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ میں نے کئی بار یہ بھی کہا ہے کہ غلط شادی کرنے سے بہتر ہے کہ شادی نہ کی جائے۔ یقیناً شادی نہ کرنا غلط شادی سے بہتر ہے، کیونکہ کنوارا آدمی گڑھے میں ہوتا ہے اور غلط شادی کرنے کے بعد وہ گڑھے سے نکل آتا ہے اور کنویں میں گر جاتا ہے، اور اب اس کی بدقسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ لہٰذا غور کیجیے گا کہ شادی میں جلد بازی سے بھی کام نہ لیں، اور بعض اوقات شادی پر زبردستی ہوتی ہے دوسروں کی طرف سے۔ اب تو کافی بہتر ہو گیا ہے، ایسا کم ہوتا ہے الحمدللہ، اور اب پسند کی شادیوں کا میزان بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک دور تھا، مثلاً میرے پاس ایک کیس ہے کہ ایک صاحبہ کی 23 سال یا 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس آدمی سے میری زبردستی شادی کروائی گئی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، میری شادی مجھ پر تھوپ دی گئی تھی۔ بس گزشتہ دور میں ایسے واقعات بہت ہوتے تھے، لیکن آج بہت کم ہو گیا ہے یہ سب۔ وہ پہلے جیسے کی زبردستیاں تو نہیں ہوتی اب، مگر آج ایک قسم کی زبردستی باقی ہے۔ میں اپنی بچیوں کو بتا دوں کہ وہ دھیان رکھیں، اور میرے بیٹے بھی خیال رکھیں۔ بعض اوقات والدین کی طرف سے فزیکل زبردستی نہیں ہوتی، بلکہ پیار اور محبت کا دباؤ ہوتا ہے ان کی جانب سے۔ ایسے معاملے بھی میرے پاس آئے ہیں کہ نوجوان ہیں اور شادی کر کے انہیں 1 سال یا 2 سال ہی ہوا ہے۔ میں یہی پوچھتا ہوں کہ بیٹی آپ نے کیوں شادی کی جب آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ آپ کے کام کا نہیں ہے اور تمہیں یہ پسند بھی نہیں ہے، اس سے کوئی رغبت نہ تھی؟ کہنے لگی میرے باپ کے آنسو، میری ماں کے آنسو، انہیں یہ رشتہ پسند تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اور میرے بابا آنسو بہاتے تھے، اور میرے بابا کی رونے کی ہچکیوں نے مجھے تڑپا دیا۔ دیکھیے ذرا، بعض اوقات محبت کا دباؤ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، وہاں پر باپ کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کریں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ باپ کے بعد میں نکلنے والے آنسو اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ موضوع یہ ہے، جب تم 2 بچوں کے ساتھ علیحدگی کر کے باپ کے گھر آ جاؤ گی، 2 بچوں کے ساتھ،
وہاں آنسو زیادہ تڑپانے والے ہوں گے، لہٰذا وہاں باپ کے آنسو کو توجہ نہ دیں تاکہ بعد میں مشکل سے دوچار نہ ہو جائیں۔ یہ زبردستی کی شادیوں کا بہت دھیان رکھیے۔ ویسے میں نے عرض کیا کہ پہلے کے دور والی زبردستی تو آج کل نہیں ہوتی، البتہ یہ محبت والی زبردستی اور پیار والے دباؤ جیسی زبردستی ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ وجوہات جو ہوتی ہیں ان میں سے ایک اپنی زبردستی کی وجہ ہے ماضی کی زبردستیاں دوسروں کی زبردستی کی بنا پر ہوتی ہیں، مثلاً باپ کے آنسو جناب والد صاحب کی محبت کے دباؤ میں آ گئے یا زور زبردستی تھی باپ کی۔ مثلاً پہلے کے دور میں کہتے تھے کہ اگر تم نے شادی نہ کی تو تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اب وہ بچی کیا کرتی، وہ مجبور تھی۔ آج کل یہ سب نہیں ہوتا اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں، مگر ایک ماڈرن اور نئے دور کی زبردستی ہے جو کہ پیار و محبت کے ذہنی دباؤ میں آ گئے، لیکن بعض اوقات وجوہات کو ہم لوگ خود ہی اپنے آپ پر تھوپ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں جناب، باپ زبردستی نہیں کرتا، ماں نہیں کرتی، دادی دادا نہیں زبردستی کرتے، مگر انسان خود اپنے اوپر تھوپ لیتا ہے کوئی سی بھی وجہ کو۔ بہت دھیان رکھیے ان چیزوں کا۔ خود اپنے آپ پر زبردستی کرنے والی وجہ کیسی بھائی؟ مثلاً ایک جنسی ضرورت میں بہت دیکھتا ہوں کہ جناب لوگ صرف جنسی ضرورت کے لیے شادی کرتے ہیں، حالانکہ ابھی حالات سازگار ہیں اور نہ ہی شادی کرنا مناسب تھا، مگر اسے اپنی جنسی ضرورت کا احساس ہے جس کے دور کرنے کے لیے وہ شادی کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ نہیں جناب، کوئی حرج نہیں ہے، مگر میں نوجوانوں کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں، کمارے نوجوانوں کا جو شادی کا تجربہ نہیں رکھتے، یہ 100% غلط ہے کہ ہم یہ گمان کریں کہ شادی شہوتوں کا خاتمے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عزیزان محترم، شادی شہوتوں کو دبانے کا ذریعہ ضرور ہے، شہوتوں کی ہڑک کو ختم کر دیتی ہے شادی، جی ہاں یہ سچ ہے، شہوت کو دبا ضرور دیتی ہے مگر اس کا خاتمہ ہرگز نہیں کرتی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آدمی اگر شادی کر لے تو متقی پرہیزگار بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اتنے سارے شادی شدہ مرد حضرات کی آنکھیں، ان کی نظریں گھڑی کے پنڈولم کی طرح ادھر ادھر چلتی رہتی ہیں، یہ سب کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور ادھر ادھر بھی جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی جا رہا ہے، جبکہ وہ شادی شدہ ہے، بیوی والا ہے، اس کی بیگم میں بھی کوئی نقص نہیں ہے، اس نے تمام تر مواقع اس کے لیے فراہم کیے ہوئے ہیں، مگر وہ آدمی مستقل اس کے پیچھے جاتا ہے۔ البتہ اس میں بھی ایک نفسیاتی نکتہ ہے، انشاءاللہ کسی دن وقت ہوگا تو بتا دوں گا۔ اگر خدا نے توفیق دی تو میں اس موضوع پر بحث کروں گا کہ مرد اور عورت کی پہچان، خاص طور پر شادی کے متعلق، کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے۔ شاید ہم آئندہ موضوعات میں مہذب نسل کی تربیت کے موضوع کو تربیت کے مواقع کے موضوع سے جوڑ لیں، اس پر بات کرنے میں آسانی ہوگی، اور ہمارے 60% مشورے لینے والوں کے یہی مسائل ہیں، صرف 40% مسائل بچوں اور نوجوانوں کے ہیں، مگر 60% یہ باتیں ہیں ملتی ہیں یا بعض عجیب و غریب وجوہات ہیں۔ میں یہ بات انڈر بریکٹ کر رہا ہوں کہ مثلا ایک صاحب کی مردانہ قوت کچھ زیادہ ہی قوی ہے، وہ بھی اس حد تک کہ ان کی زندگی کو خراب کر رہی ہے، وہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ پھر نظر گھمانا، اسے دیکھ اسے دیکھ، یہ عورت سے وہ عورت، اور جب کہ شادی شدہ بھی ہیں تو یہ ایک احتمال ہے کہ ایک مسئلہ ہے پیرافیلیا کے نام سے، وہ آدمی بیمار ہے، دماغ میں غدہ ہوا ہے، ڈوپامین کے نام سے، جو بہت زیادہ پھڑک رہا ہے ان صاحب کا۔ یہ چیزیں قابل علاج ہیں، یہ صاحب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور 3 مہینوں کے علاج کے اندر اندر یہ بندہ خدا پرسکون ہو جائے گا، کیونکہ ان صاحب کا ڈوپامین زیادہ پھڑک رہا ہے، جسے ایک علاج و معالجے کے تحت 3 مہینوں کو کورس میں ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، اور یہ آدمی اچھے بچوں کی طرح اپنی جگہ پر واپس بیٹھ جائے گا، پھر بیگم کو وہ حرکتیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ دیکھا نا آپ نے، بعض اوقات ایک چھوٹا سا نقطہ ایک عورت کو یا اس کے مرد کو پتہ نہیں تھا، اسے یہ پتہ چل جائے تو مسئلہ حل۔ انسان کو اپنے درد کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اکثر وہ خود بھی تکلیف میں تھا، جب پتہ چلا نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا، پھر پرسکون ہو گیا۔ یہ کہنا چاہتا تھا میں کہ وہی بات کہ شادی شہوتوں کو دبانے کا ذریعہ ضرور ہے، مگر شہوتوں اور خواہشات کے مارنے یا ختم کرنے کا ذریعہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب میں یہ سوچوں کہ میں شادی کر لوں گا اور اپنے جنسی مسائل سے چھٹکارا پا لوں گا تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ ہمیں شادی سے پہلے اپنے آپ کو بتانا ہوگا، اپنی خودسازی کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ میں کنٹرول کرنے کا مادہ ایجاد کرنا ہوگا، ورنہ بعد میں انسان مزید پریشان ہوتا ہے، بعد میں یہ خواہشات مزید بدتر شکل میں بڑھ جاتی ہیں، پریشان کن ہو جاتی ہیں۔ اس نقطے پر غور کیجئے۔ اپنے آپ کو ذاتی دباؤ والی وجوہات میں سے ایک وجہ حامی کی تلاش یا حامی کو پانے کے لیے ہے۔ یہ نقطہ زیادہ تر لڑکیوں میں ہوتا ہے، مرد حضرات میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ علت خواتین کے ساتھ پیش آتی ہے، حامی کی تلاش میں۔ گھر میں کوئی اس کا حامی نہیں ہے، جیسا ہی کوئی پہلا رشتہ آتا ہے وہ لڑکی اسے ہاں کہہ دیتی ہے، کیونکہ اس کو کوئی حمایت کرنے والا چاہیے، وہ گھر سے بھاگنا چاہتی ہے، اس پر ذہنی دباؤ ہے، باپ شاید تکلیف دیتا ہے، ماں تکلیف دیتی ہے، سختی سے کام لیتے ہیں، اسے تکلیف دیتے ہیں، تو وہ پہلے دوسرے رشتے کو فوراً ہی ہاں کہہ دیتی ہے، جبکہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اگلا شخص رشتہ مانگنے والا یا یہ خود ایک دوسرے کے لائق نہیں ہے، یا یہ
خود عمر کے لحاظ سے یا ذہنی لحاظ سے یا قلبی لحاظ سے تیار نہیں ہے شادی کے لیے، مگر فوراً ہاں کر دیتی ہے اور جان چھڑا کے اس گھر سے نکل جاتی ہے۔ بعد میں اس کی بدقسمتیوں اور برائیوں کا آغاز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا جلد بازی کر لی۔ ایک معاملہ میرے پاس آیا تھا کہ کہا گیا کہ اے فلاں شخص، اب میرا دل بےتاب ہے اپنے باپ کے تھپڑوں اور تماچوں کے لیے۔ مجھے آج وہ گھر کا پیٹنا مار کھانا زیادہ عزیز ہے، دل چاہتا ہے وہاں لوٹ جاؤں، باپ کے ہاتھوں سے پٹوں، وہ بہتر ہے مگر اس جہنم سے نجات مل جائے۔ وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مارتے بھی تھے تو کیا ہوا، آخر میرے باپ تھے، ان کا دل میرے حال پر جلتا تھا، میرا بھلا چاہتے تھے۔ وہ مارتے تھے تو بعد میں پیار بھی کرتے تھے۔ یہ عجوبہ شوہر مجھے مارتا ہے پھر الٹا مجھ پر داغ بھی جمائے رہتا ہے، کوئی پیار نہیں ہوتا، میری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ ان چیزوں پر دھیان رکھیے گا۔ اور بعض اوقات اگلے کو جتانے یا اس کا سر جھکانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ خواتین میں زیادہ ہے اگرچہ مردوں میں بھی ہے، مگر خواتین اور لڑکیوں میں بہت زیادہ ہے۔ مثلا آج لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے، بات ہوئی مگر لڑکے کو کسی وجہ سے پسند نہیں آئی، یا صاحبہ یا کوئی برائی دیکھ لی، مثلا سب ٹھیک تھا، کوئی عیب بھی نہیں ہے، مگر آج کل طور طریقے رسم و رواج الگ الگ ہیں سب گھرانوں کے، تو بہرحال ممکن ہے کوئی صاحب کسی لڑکی کو 20 سے 18 نمبر کے مارکس دیں اور کوئی اسے 14 مارکس دے، کوئی اور شاید 20 کے 20 دے دے۔ سب کی نظروں کا فرق ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ لیلا کو مجنوں کی نظروں سے دیکھنا چاہیے۔ یہ معروف محاورہ ہے نا۔ بعض اوقات ایک صاحب کو کوئی لڑکی یا خاتون پسند آ جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ کہاں اور تم کہاں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو میری نظروں سے دیکھنا ہوگا، پھر سمجھیں گے مجھے وہ پسند ہے، اس کے نمبر میرے لیے 20 میں سے 18 تھے، اب اگر آپ کے لیے 12 ہوں تو میں کیا کروں۔ غرض یہ کہ لڑکا رشتے کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد رابطہ نہیں کرتے یا ٹال دیتے ہیں، اور مثلا بات گھما کے اشارتاً منع کر دیتے ہیں۔ آپ کھل کے تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی لڑکا پڑھنا چاہ رہا ہے۔ لڑکی والے مطلب سمجھ جاتے ہیں، لڑکی خود بھی سمجھ جاتی ہے، پھر ٹھیک 5-10 دن بعد جیسے ہی کوئی رشتہ آتا ہے وہ لڑکی فوراً ہاں کر دیتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اگلے کا سر جھکا سکے یا اسے منہ توڑ جواب دے سکے کہ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ میں اپنے باپ کے کاندھوں پر بوجھ تھی۔ دیکھا تم نے کہ 10 دن نہیں گزرے کہ میرا رشتہ آ گیا اور میں نے شادی کر لی، اور پھر افسوس صد افسوس کے ساتھ اسے بعد میں یہ نظر آتا ہے کہ ہائے کیا غلطی کر لی، صرف اپنی انا کے جوش میں آ کر۔ اسی لیے ہم ایسی قلبی اور روحانی چوٹ کھانے کے بعد یہی رائے دیتے ہیں کہ کم سے کم 6 مہینے تک ہاتھ روک لیں۔ اگر کوئی شادی رہی تھی مگر صرف 1 مہینے یا مثلا منگیتر رہے ایک دوسرے کے، بعد میں اس ذہنی چوٹ کے دوران رشتہ آ جائے، اس خاتون یہ صاحب کو تو ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ 6 مہینے تک ہاتھ روک کے رکھیں، کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ان 6 مہینوں میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ فیصلہ وقتی اور دل سے نہیں ہوگا، یہ معقول فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ پر ایک دباؤ ہے اس وقت، یا ایک وجہ یہ ہے کہ جناب دین پر عمل کرنے کے لیے شادی کر لی، کیونکہ دین میں شادی کرنے کا حکم ہے، تو یہ بھی اپنے زبردستی والی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ شادی کے لیے آمادگی نہیں ہے، شادی کے لیے ابھی موضوع سازگار نہیں ہے، مگر کہتے ہیں کہ دین نے کہا ہے آمادگی ازدواج نداره، شرایط ازدواج نداره، میگه دین گفته، دین خدا گفته، النکاح سنتی. درسته بابا جون، گفتن اولیاء الله گفتن، اما اولیاء الله راضی به این امر نیستن که شما شرایط رو نداری ازدواج میکنی. ٹھیک ہے میرے بھائی، کہا ہے اولیاء اللہ نے کہا ہے، مگر وہ اولیاء اللہ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ شادی کے لیے ہر لحاظ سے تیار نہیں ہیں اور شادی کر رہے ہیں۔ شادی انسان کے سکون کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور پھر وہ زندگی خراب ہو جائے، روحانی یا نفسیاتی طور پر آپ پر دباؤ پڑ جائے اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ یا نقصان ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ویسے ممکن ہے کہ یہ چیزیں کم پیش آتی ہوں، مگر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بچے کا ارمان ہوتا ہے۔ شادی اس لیے کی ہے کہ بچوں کا شوق ہوتا ہے، ارمان ہے، تو یہ بھی اپنے آپ کو زبردستی تھوپ دینے والی وجوہات میں سے ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک صاحب کو بچے کی تمنا تھی، دعا مانگی کہ خدایا مجھے بچہ چاہیے، اب وہ بیوی دے دے کی دعا نہیں مانگ رہا، شرم حائل ہوتی ہے، تو اس نے کہا خدایا مجھے بچہ دے دے۔ اب شادی ہوئی اور بیگم بچی کی پیدائش پہ مر گئی، اب بچہ تو مل گیا لیکن بیگم نہیں رہی، تو وہ کہتا ہے کہ خدایا ہم سے دعا مانگنے میں غلطی ہو گئی۔ اب رہی شادی کی عمر، کسی خاص عمر کو معین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ہر بندے اور جگہ کے حساب سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ مختلف وجوہات کا دخل ہوتا ہے، افراد کی تربیت، مزاج، جسمانی نشو و نما، ان سب باتوں کا الگ الگ دخل ہے۔ لہٰذا گرم موسم والے علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ شادی کی عمر عمومی طور پر کم ہو، مگر ٹھنڈے علاقوں میں زیادہ ہو۔ یہ سطح یہ جغرافیائی حالات کی وجہ سے ہو یا اجتماعی حالت کی وجہ سے،
مختلف عمر کا فرق آ جاتا ہے۔ مثلا جیسا کہ بڑے شہروں میں شادی کی عمر زیادہ اوپر ہوتی ہے اور چھوٹے شہروں میں اوسط سطح نیچے ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ گاؤں دیہات میں بھی جلدی شادی ہو جاتی ہے۔ ہم جلدی شادی کرنے کے شدید مخالف ہیں، مگر ہر علاقے کے لیے ہم ایسا نہیں کہتے۔ میں نے ریڈیو میں بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ ہم جلدی شادی کے خلاف ہیں، وہ بڑے شہروں کے لیے ہے، جیسا کہ اصفہان، تہران، شیراز، مشہد، بڑی جگہوں میں ایسا ہے، ورنہ چھوٹے شہروں میں اور دیہات میں اگرچہ شادی جلدی ہوتی ہے اور وہاں کی عمومی فضا ہی ایسی بنی ہوئی ہے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے جلدی کرنا۔ وہاں پر توقعات کم ہوتی ہیں، آنکھ لڑانے کا معاملہ کم ہوتا ہے، عام طور پر وہاں یہ جلدی کی شادیاں کوئی حرج نہیں ہوتا ان میں۔ بہرحال ہم کسی خاص عمر کی تشخیص نہیں دیں گے، بس شادی زیادہ جلدی بھی نہ ہو اور بہت دیر سے بھی نہ ہو۔ بعض اوقات لڑکیوں اور لڑکوں کی تعلیم کے لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایک لڑکی مثلا انٹر ڈپلوما کر چکی ہے اور وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے 1 سال سے، تو اب ان کے پاس زیادہ کنوارے رہنے کی کوئی دلیل نہیں۔ 19 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، وہ شادی کر سکتی ہے۔ ایک لڑکا ہے جو انٹر ڈپلوما کر چکا ہے اور فوجی ٹریننگ کو بھی جا چکے ہیں اور ان کی عمر 20 سال کی ہے، دکان ہے ان کی یا کہیں نوکری کر رہے ہیں، 21-22 سال کے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ شادی کر سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ جلدی شادی کرنے سے کیا مراد ہے۔ میں بتاؤں گا کہ اس میں کم عمری کس حد کو کہا جاتا ہے، یعنی منیمم حد کیا ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا۔ بہرحال کسی خاص وقت کو نہیں کہا جا سکتا شادی میں جلد بازی خطرناک ہے۔ ان جلدی کی شادیوں کی مشکلات بھی ہوتی ہیں، میں عرض کروں گا کہ مشکلات ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ دونوں زوجین کم تجربے والے ہوتے ہیں اور یہ ان کی زندگی میں ضعف تدبیر کا باعث بنتی ہے۔ دوسرے، عقل کی رشد و نمو نہیں ہوتی ہے۔ جلدی کی شادیوں میں محبت جذبات کے معاملے میں عقل بالغ نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ میرا دھیان نہیں رہا۔ دیکھیے وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ میری رائے 18 سال کی ہے۔ بڑے شہروں میں اس کی وجوہات ہیں کہ لڑکا لڑکی کو 18 سال کی عمر میں سے پہلے ہی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا ایک لڑکا یونیورسٹی میں ہے، اس کا آخری ٹرم ہے اور وہ ابھی فوجی ٹریننگ پہ نہیں گیا ہے، مثلا ہم اس کی شادی کو مناسب نہیں سمجھتے ابھی، اور ان سے کہیں گے کہ جاؤ تم پہلے 2 سال کی فوجی ٹریننگ سے ہو کر آ جاؤ، اس کے بعد شادی۔ یا کوئی لڑکی ہے پہلے ٹرم میں ہے مگر ابھی ہمیں مناسب نہیں لگتا، تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے اپنا 4تھا ٹرم مکمل کر لو پھر شادی۔ چونکہ ابھی ان کی شادی ان کی تعلیم میں حائل نہ ہو جائے، لہٰذا ہم انہیں 4تھا ٹرم مکمل کرنے کو کہیں گے کہ جب 4تھا ٹرم مکمل کر لو گی تو پھر پابند ہو جاؤ گی، پھر یہ بعید ہے کہ اب تم پڑھائی چھوڑ دو، پھر تم ہر حال میں اپنی پڑھائی جاری رکھو گی، تم گریجویشن کر لو گی، اس کے بعد تم ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کے لیے میاں سے رضامندی لے کر پھر جاری رکھو گی۔ یہ جو ہم 18 سال سے پہلے شادی کرنے کو شادی جلدی شمار کرنا کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بچوں میں جذبات کی یکسوئی نہیں ہوتی، لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے جذبات میں، لڑکی اور لڑکے کے جذبات میں۔ کیوں؟ کیونکہ نوجوان ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے نماز مغرب اور عشاء کے بعد ایک درس دیا تھا، مسجد میں موضوع تھا نوجوانوں کے جذبات کے زاویوں کی شناخت، اور ہم نے کسی حد تک نوجوانوں کے جذبات کا تذکرہ کیا تھا محترم گھرانے کے سامنے۔ وہاں میں نے زیادہ مثالیں دی تھیں کیونکہ 18 سال سے کم عمر نوجوان لڑکا یا لڑکی کے جذبات ثابت قدم نہیں ہوتے۔ 12 سے 18 سال کا جو نوجوانی کا دور ہے یہ بہت حساس ہوتا ہے، بہت جلدی افسردہ ہو جاتے ہیں، جلدی خوش ہو جاتے ہیں، ابھی خوش ہیں چٹکیاں بجا رہے ہیں، کل غم کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج زندگی سے بہت پر امید ہیں اور کل بالکل ہی نا امید ہیں، تو یہ چیزیں انتخاب میں بہت دخل دیتی ہیں۔ کیا معلوم کہ اس لڑکی نے جس وقت ہاں کہا ہے وہ اس وقت اپنے جذبات کے عروج کے دورانی میں تھی اور کل جب ذرا سنجیدہ حالت آ جائے گی تو پشیمانی نہ ہوگی، کیا پتہ۔ لہٰذا ہم 18 سال 19 سال کی عمر میں منع کرتے ہیں کیونکہ جذباتی ہوتے ہیں اس عمر میں۔ 12 سے 18 سال کی عمر کا دورانیہ یہ 6 سال کا جذباتیات کے عروج کے سال ہوتے ہیں، ہارمونک تبدیلیاں ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ اس دن میں نے عرض کیا تھا نوجوان میں ایک غیر معمولی حالت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہماری رائے یہ ہے کہ کم از کم 18 سے نیچے کی عمر نہ ہو۔ 18 سال سے پہلے والدین سے وابستگی بھی زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر لڑکیوں میں۔ مرد حضرات یعنی لڑکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے مگر زیادہ تر لڑکیوں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ والدین دخل دیتے ہیں ان کی زندگی میں، اور ایک طرف چھٹے ٹرم کی لڑکی ہے تو وہ خود اپنے تمام تر فیصلے خود کرتی ہے، ماں کو زیادہ دخل دینے نہیں دیتی اپنے معاملات میں، اور ماں بھی زیادہ احساس ذمہ داری نہیں کرتی کیونکہ بیٹی بڑی ہو چکی ہے۔ مگر ایک 17 سال کی لڑکی کی شادی کر دی جائے تو وہ بھی اتنی سمجھدار و تجربہ کار نہیں ہوتی جتنی اس کی ماں ہوتی ہے، تو وہ ماں اپنی بیٹی کو اپنے تجربے منتقل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ صاحب جو ابھی اس کی زندگی میں آ رہے ہیں وہ بھی ساس کے دخل دینے کے معاملے میں حساس ہوگا، اور اگرچہ ساس اپنے داماد کے حق میں کیوں نہ دخل دے رہی ہو مگر داماد یہ کہے گا کہ یہ ساس کیوں اتنا دخل دے رہی ہے ہماری زندگی میں۔ جلدی کی شادی کرنے میں بچے کی پیدائش کے دور میں مشکلات سامنے آتی ہیں۔ بچے کی پیدائش میں بلڈ پریشر زیادہ ہونا، خون کم ہونا اور پیدائش میں مسائل ہونا، کم وزن کا بچہ اور جلدی پیدا ہونا، مردہ بچہ ہونا یا کم ہوش و حواس والا بچہ ہونا، البتہ یہ سب احتمالات ہیں اور ممکنات ہیں۔
یہ مت کہیے گا کہ میری ایک خالازاد بہن ہے، 14 سال میں شادی ہوئی، اس کو ایک ہٹا کٹا صحت مند بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ بڑی عمر میں شادی کرنے والے ماں باپ کے بچوں سے بہت زیادہ ہوشیار، سمجھدار اور حسین ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ سب احتمالات ہیں، جلدی کی شادیوں کا میں نے عرض کیا نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثال یہ ہو کہ جیسے بغیر پکے ہوئے پھل کو توڑنے کی سی مثال ہے۔ تو ظاہر ہے اگر ہم کسی کچے پھل کو کسی درخت سے توڑ لیں تو وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، وہ بیکار ہوگا۔ اس کے علاوہ شادی میں تاخیر بھی غلط ہے، اور ہمارے پاس اس حوالے سے بہت سی اہم پیاری احادیث ہیں جو اپنا الگ الگ حسن رکھتی ہیں، جسے میں عرض کروں گا۔ شادی کی تاخیر پہ آ جائیں، یعنی وقت آ گیا لڑکے اور لڑکی کی شادیوں کا مگر نہیں کر رہے۔ رسول خدا سے روایت ہے، بیان کرتا ہوں، بہت پیاری مثال دی ہے آپ نے۔ یہاں پھل کی مثال ہے، مگر یہاں وقت آنے سے مراد عقلی اور جذباتی اور احساساتی لحاظ سے پروان چڑھنے کا وقت مراد ہے، اور کچھ مالی لحاظ سے بھی زندگی کو چلانے کے لائق ہو جائے۔ اب یہاں پر مثال سے سمجھانا مقصد ہے، فرماتے ہیں زندگی رو در یک حد مطلوب اداره بکنه. منظور اینه، حالا مثال در قالب مثال اینا رو فرمودن ان الابکار، خانم‌های با یعنی باکرہ لڑکیاں، دوشیزہ لڑکی، ان الابکار به منزلت ثمر علی الشجر، یہ باکرہ لڑکیاں درخت کے پھل کی مانند ہوتی ہیں۔ لك اثمارها فلم تجتن افسدته الشمس و نثرته الریاح. ان ابکار دوشیزگان به منزله میوه‌ای روی درختن که اذا ادرک اثمارها، وقتی که این میوه رسید، فلم تجتن و چیده نشد، افسدته الشمس و نثرته الریاح، خورشید از بین میبرتش و بادها. یعنی دوشیزہ لڑکیاں درخت پر لگے پھل کی طرح ہیں، جب یہ پھل پک گیا اور اسے توڑا نہیں گیا، اسے سورج خراب کر دے گا اور ہوائیں اسے پرانگنا کر دیں گی، سورج اسے خراب کر دے گا۔ بہت پیاری مثال ہے۔ جب پھل پک چکا ہے تو اب اسے توڑ لینا چاہیے، اگر وہ درخت پر زیادہ رہے گا تو سورج کی دھوپ اسے جلا کر خراب کر دیں گی، اور بعد میں اسے ہوائیں بھی ادھر ادھر لے کر اڑ جائیں گی۔ لہٰذا وقت پر شادی کر لینی چاہیے۔ اس لیے میں اس نقطے پر تاکید کر رہا ہوں زیادہ، کیونکہ ہماری لڑکیوں میں زیادہ تر یہ مسئلہ، بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض دیندار گھرانوں میں بھی یہ ہوتا ہے۔ یہ بہت غلط ہے۔ اگر دوسرے تاخیر دے رہے ہیں تو بھائی وہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے، مگر آپ جو کہ الحمدللہ متدین ہیں، دین اور دینی تعلیمات کے عقیدت مند ہیں، اور ہم بھی دین کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، یہ سب دین کی ہی باتیں ہیں، ہم تو دین کے سوا کچھ رکھتے ہی نہیں، ہم تو اولیاء اللہ کے دسترخوان کے مخوار ہیں۔ آپ لوگ تو سنا کرتے ہیں، میرے پاس کچھ ایسے کیس ہیں کہ یہاں ایک فہرست تیار ہے میرے پاس۔ مثلاً ایک صاحبہ ہیں، ان کی عمر 31 سال یا 32 سال ہے، اور وہ شادی بھی کرنا چاہتے مگر کر نہ سکی۔ اب انہیں ہوش آیا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے، تو ہم نے ان کے نام یہاں رکھے ہیں کہ اگر کوئی صاحب 32 یا 35 سال کے مل گئے تو اچھا رشتہ ہے، ثواب کا کام ہے، ان کا بھلا ہو جائے اور شادی ہو جائے، اور اب ہم انہیں گڑھا کے بندھن میں باندھ دیں، پھر بعد میں وہ لوگ خود جائیں، تحقیقات کریں، ایک دوسرے کی جانچ پڑتال کریں، اور ہمیں نہ کہیں کہ یہ کیا کروا دیا، بعد میں ہمیں بد دعا نہ دیں، کیونکہ ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے، ہم صرف ایک واسطہ ہیں درمیان میں، کیونکہ یہ ایک کار خیر ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نوبت ہی کیوں آئے، اتنی تاخیر کیوں ہو شادی میں؟ تاخیر آپ کے سکون اور مزے کو برباد کر دیتی ہے، فرصت اور مہلت ضائع ہو جاتی ہے، اور حاملہ ہونے کے دور میں بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ میں نے جلدی کی شادی میں بھی یہ مشکلات گنوائی تھیں کہ بچی کی پیدائش کے مسائل میں بلڈ پریشر بچی کی پیدائش میں ہائی رہے گا، خون کی کمی اور مردہ بچہ اور کم عقل و ہوش والا بچہ پیدا ہونا ممکن ہے۔ البتہ یہ سب ممکنہ باتیں ہیں، اور اسی طرح دیر سے شادی کے بھی یہی مسائل ہیں، کیونکہ جب انسان دیر سے شادی کرتا ہے تو یقیناً اولاد کی پیدائش میں بھی بڑی عمر ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ مشکلات اور مسائل آتے ہیں، اور 35 سال کی عمر میں منگولیزم اور سنڈروم ڈاؤن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ احتمال ہوتا ہے کہ بچہ چوڑا نکلے۔ البتہ یہ پھر کہہ دوں کہ یہ سب احتمالات اور ممکنات ہیں، حتماً ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ 46 کروموزوم اور 47 کروموزومز کی تبدیلی ہے، لہٰذا انہیں بعض اوقات 47 کروموزوم والا کہتے ہیں، اور بعض لوگ مجھ بچوں تنگ کرنے کے لیے بھی اسی لفظ سے مخاطب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تم چوڑے بچوں میں سے ہو، تمہیں سر پہ چادر رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مردوں میں بھی 35 سال کی عمر میں کچھ مشکلات و مسائل پیدا ہو جاتی ہیں جنسی لحاظ سے، اور 27 سال سے اوپر کی لڑکیوں کے لیے بھی بچے کی پیدائش مشکل ہو جاتی ہے، اور 45 سال سے اوپر کی لڑکیوں میں تو بالکل ہی نطفہ بنانے کی سکت ختم ہو جاتی ہے، یعنی پھر حاملہ ہونے کی کوئی امید نہیں بچتی۔ اور میں پھر کہوں گا کہ یہ سب ممکنہ اور احتمالی باتیں ہیں، لہٰذا لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ اتفاقاً بعض گھرانوں میں والدین کی بڑی عمر میں پیدا ہونے والے بچے کچھ خاص ہی ہوتے ہیں۔ خود میری ایک بیٹی ہے نفیسہ زہرا، وہ 8 سال کی ہے۔ الحمدللہ میں یہ بتا دوں کہ اس بچے کی پیدائش کے وقت میں 45 سال کا تھا، اور میری بیگم 40 سال کی تھی اس کی پیدائش کے وقت پر۔
میں کہتا ہوں کہ خواتین کے لیے حاملہ ہونے کی بہترین عمر 18 سے 35 سال کے مابین ہوتی ہے، مگر میری بیگم 40 سال کی تھی نفیسہ زہرا کے ٹائم پہ۔ مگر یہ لڑکی الحمدللہ ہوش و حواس، حسن، جسمانی، عقلی، ہر لحاظ سے واقعاً ان دونوں بچوں سے آگے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان شرائط کو یقینی نہ سمجھیے گا، یہ احتمالی اور ممکنہ باتیں ہیں۔ البتہ کچھ نکات اثر انداز ہوتے ہیں، خاص طور پر سکون، ماں کا سکون۔ آپ لوگ تو جوان ہیں، مگر یہ رہنمائی کر دوں کہ اگر بڑی عمر میں کوئی خاتون حاملہ ہونا چاہتی ہیں تو ان کی روحانی سکون اور راحت، ان کی جسمانی راحت اور سکون، اور ان میں یہ سب چیزیں بہت مؤثر ہوں گی، عجیب طرح سے مؤثر ہوں گی۔ بڑی عمر میں اگر ماں بنی ہے تو ان کا سونا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ، کروٹ لینا وغیرہ بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جوان لڑکیاں تو بعض اوقات بہت نارمل رہتی ہیں، بعض اوقات 7واں مہینہ بھی ہو چکا ہوتا ہے، اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو ان کو چلنے پھرنے سے بھی پتہ نہیں چلے گا، بہت حشاش بشاش ہوتی ہیں۔ ظاہر ہیں جوان لڑکیاں ہیں، بعض اوقات زچگی کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر ایک بڑی عمر میں ماں بننے والی خاتون کو زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ایران میں اکثر و بیشتر لڑکے اور لڑکیاں 18 سے 25 سال کے مابین شادی کر لیتے ہیں۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں جناب شادی کی عمر بڑھ گئی ہے اور یہ ہو جائے گا، ایسا نہ کریں، نہیں، یہ سب موقع و محل کے حساب سے ہوتا ہے۔ بڑے شہروں اور خاص قسم کے گھرانوں میں اب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اشتہارات بانٹ دیے جاتے ہیں جس کے بانٹنے والے کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں عام طور پر افواہ ہوتی ہیں اور لوگ یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ ابھی جاہلیت اور ناواقفیت کی بنا پر ہوتا ہے، یا مثلاً وہ خیانت کرنا چاہتا ہے، یا رسم و رواج کو خراب کرنا چاہتا ہے، یا لوگوں کو نا امید کرنا چاہتا ہے، مثلاً ہمارے نوجوانوں کا دماغ پلٹنا چاہتے ہیں۔ کسی اور جانب مثلاً کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس رات مسجد میں عرض کیا تھا کہ یہ محض ایک جھوٹ ہے، آپ یقین نہ کریں اس پر۔ اکثر بچے 12، بعض 18، بعض 16 سال میں بالغ ہوتے ہیں، البتہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر 18 سے 25 سال کے مابین شادیاں ہوتی ہیں۔ ہم زیادہ تر سنتوں کے مطابق شادی کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ آپ میں سے بہت سے استاد ہیں، ٹیچر ہیں اور مشیر کی حیثیت رکھتے ہیں کسی کے لیے، یا بہرحال آپ میں سے اکثریت کا نوجوانوں سے سروکار ہوتا ہے۔ یہ بات آپ لوگ نوجوانوں کو سمجھائیں کہ پہلی نظر کے پیار و محبت اور گلی کوچوں کے عشق اور گاڑیوں کے عشق بے فائدہ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات بھی بیان کرتا ہوں ابھی۔ میرا چونکہ یونیورسٹی کالج کے طلبہ سے بھی رابطہ ہوتا ہے، تو یہاں تک کہ کالج یونیورسٹی کے عشق اور محبتیں، خاص طور پر محرم بننے سے پہلے کی محبتیں، کارآمد نہیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے یہ بات ایک یونیورسٹی میں کہی تو وہاں اگلی دفعہ مجھے بلایا ہی نہیں گیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں نہ آئیں، لیکچر نہ دیں، کیونکہ یہ ہمارا کام خراب کر رہا ہے، سارا کھیل بگاڑ رہا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھائیوں اور بہنوں، آپ کی شادی کرنے کے لیے جگہ یہ یونیورسٹی نہیں ہے، کیونکہ ہم عمر پسند آتی ہیں زیادہ تر۔ کم سے کم لڑکے اور لڑکی کے درمیان 5 سال کا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں کی عمروں میں، اور اسی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عموماً یہ چیزیں بعد میں مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ ہاں، اگر لڑکا آخری ٹرم کا ہے اور لڑکی پہلے یا دوسرے ٹرم کی ہے تو پھر کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے، کیونکہ عمروں کا بھی فاصلہ ہے اور لڑکی کا کم عمر ہونا بہتر ہے نسبتاً۔ میں ان کی وجوہات بعد میں بتاتا ہوں۔ ان کی عمروں میں اختلاف ٹھیک ہے، میں عمروں کے فرق کو کم سے کم 5 سال کو جانتا ہوں۔ بہرحال ان لوگوں نے مجھے پھر بھی نہیں بلایا کہ بھائی یہ آدمی نہ آئے، یہ غلط باتیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کالج یونیورسٹی میں بھی دیکھ کر پسند کرنے والے معاملات میں زیادہ تر مشکلات ہی پائی جاتی ہیں۔ حتی تو محیط‌های دانشگاهی و دانشجویی اگر عشق باشه بر اساس نگاه انسان انتخاب بکنه معمولاً این بعد مشکلات داره۔ کیونکہ میں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ ماں یہ غلطیاں کرتی ہیں کہ ایک دیندار خاندان کی باحجاب پردہ کرنے والی لڑکی کو ڈھونڈتی ہیں جو آ کر ان کے بیٹے کو صحیح کرے، اور اس کے برعکس آپ کا بچہ اور بدتر ہو جاتا ہے۔ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دونوں کے لیے تحقیق ہونی چاہیے، البتہ زیادہ تر مردوں کے لیے، کیونکہ مرد عورتوں کی نسبت زیادہ آزاد ہوتے ہیں۔